الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، کئی سالوں کے بعد اس مدرسے میں حاضری کا موقع مل رہا ہے. اگرچہ اس بابرکت اور بافیض مدرسے سے کافی عرصے سے ربط و تعلق رہا، اور آپ میں سے بہت سے حضرات نے اس مدرسے کی بتدریج ترقی اور اس کی خدمات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا. بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اللہ کے نیک بندوں نے اپنی دن رات کی محنت سے اور اللہ کی توفیق سے اس گلشن کو سینچا ہے، اور الحمدللہ آج بھی ایسے مخلص افراد مدرسے میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان سبھی کی خدمات کو بے حد قبول فرمائے. آج سے 30-40 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کوردہ علاقے میں، پسماندہ علاقے میں، یہاں اس دور میں آنے جانے کے سادھن بھی مہیا نہیں تھے، راستے بھی بہت خراب تھے، کہ ایسا جنگل میں منگل ہو جائے گا اور ایسا ادارہ وجود میں آئے گا جس کی شہرت قرآن پاک کی نسبت سے اور بنیادی تعلیم کی نسبت سے دور دور تک پہنچے گی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن ہمت مرداں مدد خدا، جب لوگ ہمت کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے. اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ادارہ ہے. ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ اس ادارے کی ترقی میں، پروان چڑھانے میں، آباد رکھنے میں، سرسبز و شاداب رکھنے میں ہمارا جو بھی حصہ لگ جائے یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔ اساتذہ ہوں، منتظمین ہوں، اراکین ہوں، بستی کے لوگ ہوں، متعلقین ہوں، ان سب کے دل میں یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے خیر کا سبب بنیں، کبھی شر کا سبب نہ بنیں، اس کو ترقی دینے میں معاون بنیں، اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے، اور صرف اسی ادارے کے لیے نہیں بلکہ ہر دینی ادارے کے لیے ہمارے دل میں یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم مفتاح الخیر بن جائیں، خیر کو کھولنے والے بن جائیں، مغلاق الشر بن جائیں، شر کو بند کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہمارا جذبہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کی ذات کسی کی پرواہ نہیں کرتی، اس کا ادارہ ہے، وہ چلانے میں خود مختار ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے ادارہ چل رہا ہے۔ افراد آتے ہیں اور جاتے ہیں مگر ادارہ چلتا ہے، کیونکہ چلانے والی ذات اللہ تعالی ہے۔ اور ہم میں سے ہر آدمی کو دنیا کی زندگی سے زیادہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی فکر ہونی چاہیے۔ علماء ہوں، طلباء ہوں، عوام ہوں، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، اگر ہم آخرت سے غافل رہے تو ہم سے بڑا احمق اور بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس دنیا بنانے میں لگے، دنیا کی عزت بنانے میں لگے، دنیا کا عہدہ حاصل کرنے میں لگے اور آخرت کو بھول گئے تو ہم سے بڑا ناکام اور کوئی نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے دنیا میں کچھ کر کے جائے، یہ ہے عقل مند۔ والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله۔ اور بڑا عاجز، درماندہ، بیوقوف، احمق، نکما آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا غلام بنا لے اور اللہ سے امیدیں باندھے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا، مجھے کون روک لے، کرتا کراتا کچھ نہیں۔ یہ بیوقوف ہے، چاہے دنیا میں کتنے ہی دم بھرتا ہو کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، یہ ہوشیار کچھ نہیں۔ سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ آدمی آخرت کو بنانے کی دنیا میں فکر کرے۔ یہ ہزار بات کی ایک بات ہے، اور ہر آدمی فکر کرے۔ یہ نہیں کہ بھائی میں تو عالم ہوں، مجھے کیا پڑی،
میں تو امام ہوں، مجھے کیا والے، ہمیں سب سے زیادہ پڑھی، اوروں سے زیادہ پڑھی۔ اور ہر مسلمان کو فکر ہونی چاہیے کہ میری دنیا کی زندگی ایسی گزرے کہ آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ یہ ہر آدمی کو فکر کرنی ہے اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ دنیا کا نقصان اٹھا لوں گا لیکن آخرت کی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ہماری زندگی میرے بھائیوں مختصر کتنی ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر جو ہے 60 سے 70 سال، اور فرمایا 70 سال سے آگے کم ہی لوگ جا پائیں گے، پہلے ہی نمٹ گئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے رہے ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اب یہ زندگی تو محدود ہے اور کب ختم ہو جائے پتہ بھی کچھ نہیں۔ آج ہم بیٹھے ہیں، بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ کل بھی رہیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ یعنی 60-70 تک پہنچنا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ تو اوسط بتلایا آپ نے، ایوریج بتلایا۔ یہ تو ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت کی زندگی اللہ اکبر اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی ہے کہ ختم ہی ہونے والی نہیں، ان لمٹ ہے۔ دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے اور آخرت کی زندگی ان لمٹ ہے، اربوں خربوں سال میں بھی ختم نہیں۔ اس ختم نہ ہونے والی زندگی کے لیے تیاری آج کرنی پڑے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیے، امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیے کہ 60-70 سال جو عمل کیا اس کا ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن اگر زندگی میں آدمی کچھ اعمال اور کر لے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔ مرنے والا مر گیا، بے جان ہو گیا، باقی نہیں رہا، لیکن اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں تاکہ آخرت میں اسے افسوس نہ ہو کہ بھائی موقع ہی نہیں ملا، کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں باخبر کر دیا کہ اگر تم 3 کام کر لو تو تم دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن تمہارا نام اعمال بڑھتا رہے گا اور میٹر چلتا رہے گا۔ تو بتاؤ کتنی بڑی اللہ کی کرم فرمائی ہے یا نہیں۔ ہم قبر میں چلے گئے، مٹی میں مل گئے، بے دم ہو گئے، بے جان ہو گئے، مگر فرشتے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ وہ 3 اعمال کیا ہیں؟ نبی اکرم علیہ السلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ بند، نماز نہیں پڑھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، تسبیح نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، جب نکل گیا۔
الا من ثلاث، مگر 3 کام ایسے ہیں کہ آپ مر جائیں گے مگر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہیں گے اگر آپ دنیا میں کر کے چلے۔ پہلا کام کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کر کے گئے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، سمر سے بل لگوا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، کوئی چیز اللہ کے راستے میں وقف کر دی، اور کوئی اچھی چیز لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے رکھ دی۔ جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی اور لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس آدمی کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کو یہ انتظام کرنا چاہیے کہ ہمارا کچھ حصہ مال کا صدقہ جاریہ میں لگ جائے، مسجد میں لگے، مدرسے میں لگے، اور دیگر اچھے کاموں میں لگے۔ تھوڑا ہی لگے، کوئی بات نہیں۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں تو غریب ہوں، میرا کیا فائدہ ہوگا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی دنیا میں مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ چھوٹی سی مسجد بھی بنائے۔ علماء نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد میں کچھ بھی حصہ لے گا، 2-4 اینٹیں بھی دے دے گا خلوص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ یہاں نہیں پتہ چلتا، یہاں جو ہم نے مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، یہاں پتہ نہیں چلتا، مگر جب قیامت میں پتہ چلے گا اوہو یہ تو چٹے کے چٹے لگے ہیں ثواب کے، میں کہیں کا ثواب ہے تو مجھے تم نے مسجد بنائی، اللہ اکبر، تو سوچے گا کہ بھئی کم تو کم رہ گئی، موقع اور تھا اور بنا لیتے تو اور زیادہ ثواب ملتا۔ تو اگر خلوص کے ساتھ آدمی صدقہ جاریہ میں پیسہ لگائے گا وہ بڑا مالا مال ہو جائے گا، حیرت کرے گا کہ اللہ اکبر اتنا بڑا ثواب ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، ہم میں سے ہر آدمی اس کا عزم اور ارادہ کرے کہ میری آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ لگے گا کار خیر میں، کہ بھائی انشاءاللہ ارادہ ہے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی او علم ينتفع به، یا اس آدمی نے ایسا علم چھوڑا ہے جس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، شاگرد تیار کر دیے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو قاری صاحب کا میٹر چل رہا ہے، جیسے ان شاگردوں کی گردان چل رہی ہے قاری صاحب کا میٹر چل رہا ہے، اور وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ اللہ اکبر چٹے کے چٹے لگے ہوئے شاگردوں کی طرف سے آ رہے ہیں سوال، تو قدر پتہ چلے گی کہ قاری صاحب کی کتنی بڑی قدر ہے۔ یہاں تو بہت سے لوگ اس کی کما حق کو قدر نہیں کر پاتے، مگر اللہ کے ہاں قدر ہے، کیونکہ علم چھوڑا ہے جو نفع بخش، کتاب لکھ دی جس سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے، جب تک وہ کتاب پڑھائی جاتی رہے گی اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔
آدمی کی عمر کم ہے، کتاب کی عمر زیادہ ہے یہ نہیں بات؟ آدمی تو 60 70 80 سال میں دنیا سے چلا جاتا ہے اور کتابیں سینکڑوں سالوں تک باقی رہتی ہیں اور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فتوے دے دیے، مسائل بیان کر دیے، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس آدمی کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ قیامت میں پتہ چلے گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا مقام ہے، کیونکہ پوری دنیا کی مسلم آبادی کا 2/3 حصہ ان کی فقہ پہ عمل کرتا ہے۔ تو دنیا میں جہاں جہاں بھی حضرت امام صاحب کے مسلک پہ کوئی آدمی عمل کرتا ہے گویا ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہا ہے، امام صاحب کا درجہ بڑھ رہا ہے۔ قیامت میں پتہ چلے گا کتنے ہائی فائی جنت انہیں ملے، کتنے لوگوں تک ان کا علم پہنچا، فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا علمی نفع امت میں منتقل ہو، خلوص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ دین باقی رہے، اس لیے کہ ہمیں اجر و ثواب ملے۔ اس نیت سے کام کیا جائے گا، تھوڑے کام میں اللہ برکت عطا کرے گا۔ آپ نے بہت سے لوگوں نے کتاب پڑھی ہوگی، تعلیم الاسلام، چھوٹی سی کتاب، بچے پڑھتے ہیں، مگر جناب لاکھوں میں چھپتی ہے وہ، کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا، پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے چھوٹی سی کتاب، لیکن حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال نامے میں کتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی اسی ایک کتاب کے ذریعے، کیونکہ علم منتفع بھی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، غور سے سنیے گا یہ بات، او ولد صالح یدعو لہ، یا آدمی اپنے پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اس کے لیے دعائے خیر کیا کرے، نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ کون سی اولاد دعائے خیر کرے گی؟ یہ اولاد، یہ جن بچوں نے قرآن آپ کے سامنے ختم کیا، یا جو بچے حفظ کر رہے ہیں، یا جو بچے عالم بنیں گے، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ یہ جب بھی جہاں بھی قرآن پاک پڑھیں گے اور ختم کریں گے، اور جب ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے تو ماں باپ کو بھول نہیں سکتے۔ اپنے لیے دعا کریں نہ کریں، والدین کے لیے کریں گے یا نہیں کریں گے بتائیے؟ اور اگر آپ نے اولاد کو دین نہیں پڑھایا، دینی تعلیم نہیں دی، قرآن نہیں پڑھایا، تعلیم الاسلام نہیں پڑھایا، دینی تعلیم کا رسالہ نہیں پڑھایا، اس کو دینی معلومات نہیں دی، اس کی دینی تربیت نہیں کی، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسی اولاد ماں باپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتی، الگ پڑے رہے۔ پوچھا جائے کہ جی آتی نہیں ہمیں نماز جنازہ آتی نہیں، صاف کہتے ہیں۔ حالانکہ نماز جنازہ تو عام نمازوں سے بھی آسان نماز ہے، نماز جنازہ عام نمازوں سے آسان ہے۔
لوگ اسے مشکل سمجھتے ہیں۔ عام نمازوں میں کیا ہے؟ قرات فرض ہے، قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، قعدہ فرض ہے، کچھ واجبات ہیں، سورہ فاتحہ واجب ہے، ضم سورت واجب ہے، التحیات کیا ہے واجب ہے، سب یاد کرنا پڑتا ہے۔ اور جنازے کی نماز میں وضو کے بعد صرف 2 فرض ہیں، جو کھڑا ہو سکتا ہو وہ کھڑے ہو کے پڑھے اور 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے، بس۔ بیچ کی دعائیں فرض واجب کچھ نہیں ہے، مسنون ہے۔ اگر نہ بھی پڑھو پھر بھی جنازہ صحیح ہو جاتا ہے، جنازے کی نماز ادا ہو جاتی ہے، مگر یہ مسئلہ تو پتہ ہو۔ اگر یہ مسئلہ لوگوں کو پتہ ہو تو کوئی مسلمان جنازے کی نماز چھوڑ نہیں سکتا یہ کہہ کے کہ مجھے دعا نہیں آتی۔ اول تو دعا آنی چاہیے، لیکن نہ آئے پھر بھی پڑھو، فرض ادا کرو۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کے لیے لازم ہے، فرض کے درجے میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کرے، ان کو قرآن ضرور پڑھائے، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی، حتیٰ کہ اگر وہ بڑے ہو جائیں نہیں پڑھا تو اب پڑھاؤ، ان کو دینی تربیت دو، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ بچے ہمارے لیے رفع درجات کا سبب بن سکیں۔ او ولد صالح یدعو لہ۔ اسی مقصد سے میرے بھائیوں یہ ادارے قائم ہیں، یہ مدرسے قائم ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی بستی میں یہ محنتیں ہو رہی ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں مزید عزم کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بچہ، ہماری بچی، پوتا پوتی، نواسے نواسیاں، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں جو بھی ہیں، کچھ پڑھیں نہ پڑھیں مگر قرآن ضرور پڑھیں، اور اچھا پڑھیں، بہترین پڑھیں۔ گھر گھر قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آخرت کو بہتر سے بہتر بنائے، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، قیامت کے میدان میں ہمیں سرخ روئی نصیب فرمائے، رسوائی اور ذلت سے دنیا آخرت میں ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔